بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع وقت کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مگر سب سے قیمتی نعمت وقت ہے۔ انسان مال دوبارہ کما سکتا ہے، صحت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے قرآن و سنت میں وقت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ آج آپ کو قرآن کی صورتوں میں سے بتاؤں گی کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مختلف مواقع پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ وقت کی سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہا ہے، سورہ ضحیٰ میں میرا رب چاشت کی قسم کھا رہا ہے، اور سورہ لیل میں رات کی قسم کھائی ہے میرے رب نے، اور سورہ عصر میں زمانے کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے۔ اس نے وقت کی قسمیں کھا کر ہمیں تنبیہ کی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کرو۔ ہمارا رب ہمیں وقت کی ضائع ہونے کے بارے میں، وقت کی قدر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سورہ عصر تو گویا وقت کی پابندی کا ایک منشور ہے۔ اگر اس کو سمجھیں تو یہ بہت فائدے مند ہے ہمارے لیے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کی۔ یہاں صرف پیغام ہے کہ وقت کو صرف ایمان، نیک عمل، حق بات اور صبر میں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے سورہ عصر میں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے بارے میں کئی حدیثیں فرمائی ہیں۔ یہاں صرف پیغام ہے، وقت کو صرف ایمان، نیک عمل، حق بات اور صبر میں لگانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان میں ہیں، صحت اور فراغت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ انسان وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ قیامت کے دن بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا۔ عمر اور وقت کے بارے میں سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وقت ہمیشہ وقت کی پابندی آپ فرماتے، یعنی مثال کے طور پر آپ نماز ہمیشہ اپنے وقت پر پڑھتے، کسی کو ملاقات کا وقت دیتے تو اس پر عمل کرتے، سفر یا جہاد میں بھی ایک آپ کا ٹائم ٹیبل ہوتا۔ یہ وقت کی قدر، یہ وقت کا ٹائم ٹیبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ آپ ہر کام وقت پر کیا کرتے۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وقت کے ضیاع کو سب سے بڑی محرومی سمجھتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن ختم ہو گیا تو تیرا ایک حصہ بھی ختم ہو گیا۔ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تو نے اسے کاٹا نہیں تو یہ تجھے کاٹ ڈالے گا۔ اور وقت ضائع کرنے کے نقصانات، جو قومیں وقت کی پابندی نہیں کرتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، نقصان اٹھاتی ہیں، لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکتا، وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا عروج اسی وقت تھا جب وہ وقت کی پابندی کے ساتھ علم، جہاد اور عبادت کرتے تھے۔ آج اگر ہم پیچھے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ وقت کی ناقدری ہے۔
نماز کی پابندی۔ نمازوں کو وقت پر پڑھنے والا انسان خود کار طریقے سے وقت کی پابندی سیکھ لیتا ہے۔ جو نمازوں کو ٹائم پر پڑھتا ہے وہ خود وقت کی پابندی کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ تعلیم اور کام۔ اسکول، کالج، دفتر اور کاروبار میں بھی وقت پر پہنچنا ایمانداری کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے کہ وعدے پورے کرو۔ کسی کو وقت دینا بھی وعدہ ہے، اس کا پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ چھوٹے کام بھی مقررہ وقت پر جیسے کھانا، سونا، کھیلنا، مطالعہ کرنا، یہ سب انسان کو نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ ایک عرب بزرگ کہتے تھے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سونے کے برتنوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح ایک طالب علم نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی کامیابی کا راز کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا، وقت کی پابندی۔ جو وقت پر اٹھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، وقت پر عمل کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وقت ایک خزانہ ہے جو تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے وقت پر نماز پڑھیں، تعلیم اور کام وقت پر کریں، دوسروں کے وقت کی بھی عزت کریں اور ہر لمحے کو نیکی میں استعمال کریں۔ کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو انسان اس کے بعد پچھتاتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس ہے، اس وقت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کریں۔ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق تمام کاموں کو کریں۔ آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں گے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ وقت کی قدر کرنا، وقت کی پابندی کرنا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔